بنی نوع انسان پتھر کے زمانے سے نکل کر عصر الحدید یعنی لوہے کے زمانے میں داخل ہو چکا ہے۔ صنعتی انقلاب میں انسان کے بعد دوسرا بڑا ہیرو لوہا ہی ہے، جس سے مشینی دور کا آغاز ہوا۔ لوہے کے بغیر ہماری تہذیب کا رخ ہی اور ہوتا۔ اللہ رب العزت نے زمین میں ایک ایسا پتھر پیدا کیا ہے جسے ماہرین ارضیات آئرن اور یعنی خام لوہا کہتے ہیں۔ اس سے لوہے کو خارج کیا جاتا ہے اور پھر اس لوہے کی مزید صفائی سے فولاد تیار کیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر لوہے کا خاص طور پر ذکر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہے، اور ہم نے لوہا نازل فرمایا جس میں طاقت و قوت اور بنی نوع انسان کے لیے فائدہ ہے۔ اس آیت میں لوہے کے بارے میں 3 باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، لوہے کو نازل کیا گیا ہے، یعنی لوہا اس زمین کا حصہ نہیں۔ نمبر 2، لوہا قوت و طاقت کی علامت ہے۔ اور نمبر 3 میں لوہے میں انسانی افادیت موجود ہے۔ سائنس کی ترقی نے اس آیت کے مفہوم میں حیرت انگیز اضافہ فرما دیا۔ جب ہم اس کے لغوی معنوں یعنی طبعی طور پر آسمان سے اتارا جانا پر غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک بے حد سائنسی معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جدید فلکیاتی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری دنیا میں پایا جانے والا لوہا بیرونی خلا کے عظیم ستاروں سے آیا ہے۔ کائنات میں پائی جانے والی بھاری دھاتیں بڑے ستاروں کے نیوکلس میں پیدا ہوتی ہیں، تاہم ہمارے شمسی نظام کے اندر از خود لوہا پیدا کرنے کے لیے موزوں ڈھانچہ موجود نہیں۔ یہ صرف سورج سے بہت بڑے سائز کے ستاروں کے اندر پیدا ہو سکتا ہے، جس میں درجہ حرارت کروڑوں درجہ سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کسی ستارے میں بننے والے لوہے کی مقدار ایک خاص حد سے تجاوز کرتی ہے تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا اور ایک دھماکے کے ساتھ نووا یا سپر نووا خارج کرتا ہے، جو ایک قسم کا شہاب ہوتا ہے، اور اس کی بہت بڑی تعداد خلا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ اس وقت تک حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک کسی جرم فلکی کی قوت جاذبہ انہیں اپنی طرف نہ کھینچ لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر تشکیل نہیں پایا، بلکہ ستاروں کے پھٹنے سے عمل میں آتا ہے اور شہاب کی صورت میں زمین پر اتارا جاتا ہے، جبکہ یہ بات 1400 سال پہلے عرب کے صحرا میں اترنے والا قرآن بیان کر چکا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ حدید، جس کے معنی لوہا ہیں، اس لفظ حدید کی عددی قیمت 26 ہے، اور لوہے کا ایٹمی نمبر دیکھیں تو وہ بھی 26 ہی بنتا ہے۔ قرآن حکیم سائنسی معجزات و حقائق کا ایسا شاہکار ہے جس کی نظیر قیامت تک پیش نہیں کی جا سکتی۔